کتنے تحفظات دیگر ممالک کے ہوتے ہیں؟ غضنفر صاحب، پہلے تو عبدالباقی حقانی کی بات کر لیں جن کے سرخ قیمت امریکہ لگا چکا ہے، امریکہ کے تحفظات ان کے اوپر ہیں، اور پھر ظاہر ہے جو ابھی تو ایک انفولڈ ہو رہی ہے صورتحال، ابھی تو کابینہ بن رہی ہے، کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ طالبان جو کہہ رہے ہیں کہ بدلے ہوئے طالبان ہیں، کیا اس کابینہ میں کوئی خواتین کی نمائندگی بھی نظر آئے گی ہمیں؟ اصل میں جس تباہی سے افغانستان گزرا ہے وہ سب کی نظروں کے سامنے 20 سال تک امریکہ نے اس کی تباہی و بربادی کی، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ اب اس کے بعد طالبان نے کہا کہ 31 اگست کو جو امریکن فورسز نکلیں گی تو وہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ اب صاف ظاہر ہے جب حکومت سازی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے افغانستان کے اوپر اپنا دوبارہ قبضہ واپس لینے کے لیے آکوپیشنل فورسز سے کچھ جدوجہد کی ہے، کچھ محنت کی ہے، وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے سائلنٹ سپورٹر تھے، اور کچھ لوگ افغانستان میں ایسے ہیں جو پرانی حکومتوں کے ساتھ بیٹھتے رہے، جیسے عبداللہ کی بات کریں، حامد کرزئی کی بات کریں، جو وہاں پہ رہ گئے۔ ابھی اس وقت سارے ایسپیرنٹ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا حکومت کے اندر شامل ہو۔ طالبان کی پرائورٹی جو ہے وہ لگ رہی ہے کہ جی وہ ان لوگوں کو پریفرنس دینا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ جدوجہد میں شامل رہے ہیں، اور دنیا پوری میں یہی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اس وقت ہزارہ کا کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو جب انہوں نے ایران سے مذاکرات کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی تو اسی وقت طالبان نے وہاں پہ ایک ہزارہ کے اندر ایک شیعہ گورنر متقی صاحب کو لگا دیا تھا کہ کوہ بابا ماؤنٹینز کے اوپر سینٹرل افغانستان میں جہاں ہزارہ رہتے ہیں۔ تو یہ پہلا فیز ہے۔ اس فیز کو انہوں نے اس طرح اسپیسیفائی کیا ہے کہ جی عبوری حکومت ہے۔ اب ابھی عبوری حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پرماننسی میں ٹائم ابھی پڑا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی ورکنگ جو ایٹماسفیئر وہ چاہیے، تو ورکنگ منسٹرز چاہیے، ان کی بہت ساری اکنامک پرابلمز ہیں، دنیا میں ان کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، $10 بلین ریلیز نہیں ہو رہے، یو این او اپیل کر رہی ہے کہ جی افغانستان کو مدد دے، آئی ایم ایف پیسے ریلیز نہیں کر رہا۔ تو وہاں پہ جس وقت تک پہلے فیز کی فنکشننگ، پہلا فیز از ناٹ دی اینڈ فیز، اس چیز کو گریجولی گرو کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ افغانستان کو ساروں نے ایک مذاق بنا، ایران ہے وہ بھی اپنی چلانا چاہتا ہے، امریکہ ہے وہ اپنی چلا جاتا ہے، بھارت سارا پروپیگنڈا لے کے جھوٹ اور ہپوکریسی سے بھرا ہوا جو پروپیگنڈا ہے اس کو لے کے چل رہا ہے، وہ انڈرمائن کر رہا ہے۔ پنجشیر میں اگر طالبان لڑتے ہیں تو ایران کے تحفظ، بھائی افغانستان افغانیوں کا ملک ہے، ایرانیوں کا بھی ملک نہیں ہے، پاکستانیوں کا بھی نہیں ہے، انڈین کا بھی نہیں ہے، اور امریکہ کا بھی نہیں ہے۔ اس کے فیصلے افغانستان نے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، افغانستان نے فیصلے بالکل خود لینے سر، لیکن وہ ایسا ملک جس نے 20 سال جنگ کا سامنا کیا، جو معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے، ایک غریب ملک ہے، جسے امداد کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، لوگوں کا روزگار وہاں پر تباہ ہو چکا ہے، تعمیر نو کی ضرورت ہے، ایسی صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا؟ وہ تو ایک انہوں نے رائڈر کلاس کے طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم انٹرفیئرنس برداشت نہیں کریں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھوک بھی برداشت کرنی پڑی تو ہم کر لیں گے، اور جو افغانستان میں لوگ جو آپریشن کرتے ہیں وہ ان کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے، ایک ان کے پاس چادر ہوتی ہے جس کو نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سونے کے لیے، تو وہ چیزوں سے وہ گزر چکے ہیں۔ اب وہاں پہ جو پرابلم آئے گی وہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ کامن آدمی کو آئے گی، اور افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اگر دنیا نے وہ فنڈ ریلیز نہیں کیے پھر وہ پاپی کلٹیویشن پہ چلے جائیں گے، پھر وہ ہیروئن سمگلنگ پہ چلے جائیں گے، تو کیا یہ دنیا کے لیے پروڈکٹیو ہوگا؟ اس وقت دنیا چیخے گی کہ یہاں ہیروئن بن رہی ہے، اس وقت دنیا چیخے گی یا وہ اس وقت بھول جائے گی دنیا کہ پاپی اور ہیروئن کی سب سے زیادہ کلٹیویشن افغانستان میں اس وقت ہوئی ہے جب امریکن فورسز اور نیٹو فورسز وہاں پہ ریکارڈ پر وہ وہاں پہ کلٹیویشن کی، اور سی آئی اے وہاں سے اٹھا کے لے گئی، دنیا میں بیچی۔ وہ جو کہتے ہیں نارکو فار دی ٹیررزم، یہ ایک فریز ہے جس کے لیے دنیا سے مختلف ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ ڈرگز نکالتی ہیں اور دنیا میں لوگوں کو بیچتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے فیز میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ہونی چاہیے، بالکل صحیح۔ سیکنڈ فیز میں ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ ابھی پچھلے فیز میں نہیں ہے، وہاں پہ ایک گورنر ہے، ایک فیمیل گورنر بھی نہیں ہے افغانستان میں، تو یہ چیزیں آئی تھنک ابھی گریجولی چلیں گی۔ پہلا فیز ہے، وی شوڈ ایکسپٹ دیٹ ایز اٹ از، ورلڈ شوڈ ایکسپٹ دیٹ ایز اٹ از۔ ابھی وہ خون زیادہ ہیں تو نیچرلی اگر وہ سامنے نہیں آ رہے
تو آپ مجھے بتائیے وہ کس کو پرائمری وہ لگائیں گے رئیس؟ اسی کو لگائیں گے جو ان کے اعتماد کا آدمی ہوگا. ان کے اعتماد کا آدمی کہاں سے آئے گا؟ ان کے اعتماد کا آدمی کرزئی تو نہیں ہوگا, ان کے اعتماد کا آدمی عبداللہ تو نہیں ہوگا. وہی ہوگا جو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پنجابی سے تعلق رکھتے ہیں, نور زئی ہیں, وچ از ون آف دی بیسٹ ٹرائب آف افغانستان. تو انہوں نے اس کے لیے اپنے ایک دوست کا, اپنے کولیگ کا, اپنے کانٹریکٹر وہ کر لیا اور ان کو انہوں نے لگا دیا. اسی کے اندر کا آپ دیکھیے کہ اس کے اندر حقانی نیٹ ورک بھی شامل ہے. سراج الدین اپنا جو حقانی کو انہوں نے بنایا ہے اپنا وزیر داخلہ, تو وہ حقانی دوسرے ٹرائب سے تعلق رکھتے. افغانستان کے اندر اس وقت دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ دیر از اونلی ون پولیٹیکل پارٹی. وہاں پہ جماعت اسلامی ہوتی تھی, برہان الدین ربانی جو تھے جب وہ وہاں پہ تھے, ابھی وہاں پہ کون ہو. یہ وہ ریالٹیز ہیں جس کو دنیا کو ایکسیپٹ کرنا. سر پوائنٹ ٹیکن, کیونکہ وقت کی کمی میں چاہتی ہوں جمیل صاحب کا بھی ایک موقف ہے. جمیل صاحب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بری حکومت ہے, ظاہر ایک فرسٹ سٹیپ ہے, ابھی اس کو ایز اٹ از تسلیم کرنا چاہیے, لیکن ظاہر کچھ ناموں پر اگر امریکہ کو اعتراض, اس طرح بھی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی بات کی, تو پھر افغان طالبان اس کو کس طرح ٹیک اپ کریں گے اور اس کو پھر لے کے کس طرح چلیں گے؟ دوسروں کی چیزوں کو مد نظر رکھیں گے یا اپنا اعتماد کس پر ہے وہ دیکھیں گے؟ یہ سارا دار و مدار ہے 27 تاریخ کو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہونی ہے اقوام متحدہ کی, اور 13 تاریخ کو میٹنگ ہونی ہے اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل ڈونرز کوارڈینیشن کر رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سراج الدین حقانی اور ایک اور کیبنٹ ممبر ہیں, ان دونوں پر تو اعتراض اور احتمال ہوں گے, کیونکہ یہ یو این کی سینکشن لسٹ میں جو ہے 1267 کے تحت جو سب کمیٹی نے سینکشن لسٹ بنائی ہے, اس سینکشن لسٹ میں یو این کے طرف سے, سلامتی کونسل کی طرف سے, سیکورٹی کونسل کی طرف سے یہ ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی دشواری پیش ہوگی. لیکن دوحہ ایگریمنٹ میں اگر آپ دیکھیں 29 فروری والے میں 20 کے, تو اس میں بڑا کلیئر دیا ہوا ہے کہ امریکنز نے لکھا ہوا ہے, سائن کیا ہوا ہے دوحہ ایگریمنٹ میں, کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو سینکشن لسٹ ہے اس میں سے نام نکلوائیں ان کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ اپنے وعدے, جس طرح طالبان نے امریکہ کے ساتھ اپنے وعدے نبھائے ہیں, اسی طریقے سے امریکہ کو اخلاقی طور پر جب یہ 2 میٹنگیں ہو جاتی ہیں تو اور بھی امریکہ پہ تھوڑا سا اس معاملے میں انفلوئنس آئے گا. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آگے جا کے, ورنہ طالبان کو اس وقت وہ حقانی سراج الدین حقانی صاحب یا اس پورے گروپ کو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھے. ان کے لائل لوگ ہیں, انہوں نے ساری ملٹری آپریشنز کیے ہیں وہاں, تو وہ یہ تھوڑا سا ہے معاملات. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان, چین, روس, ایران, سارے کے تحفظات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. پاکستان کے تحفظات ہیں TTP کے, چین کے تحفظات ہیں ترکمانستان اسلامک موومنٹ کے, رشیا کے تعلقات تحفظات ہیں وہ ازبکستان اسلامک موومنٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.